اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں مختلف جگہوں پر کئی بار یہ بات فرمائی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ یہ انسان غفلت میں زندگی گزار رہا ہے، حالانکہ اس کا حساب بہت قریب آ گیا ہے۔ دنیا کی زندگی، یہاں جو کچھ ہم کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، یا جس انداز سے ہم چل رہے ہیں، وہ ہر چیز ہماری محفوظ کی جا رہی ہے نامہ اعمال کے اندر۔ پھر اللہ تعالیٰ اس نامہ اعمال کو محفوظ رکھ کر انسان چلا جائے گا، یہ نامہ اعمال کتاب محفوظ رہے گی۔ پھر حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب حشر کے میدان میں انسان اٹھیں گے اور حاضری ہوگی اپنے خالق اور مالک کے سامنے، تو یہ ساری کتابیں ایک ایسی ہوا چلے گی عرش کے نیچے سے کہ یہ ساری کتابیں پھر اپنے اپنے کرنے والوں کے ہاتھ میں پہنچ جائے گی۔ کسی کے دائیں ہاتھ میں پہنچے گی اور کسی کے بائیں ہاتھ میں پہنچے گی، کسی کا ہاتھ سامنے ہوگا وہاں پہنچے گی، اور کسی کا ہاتھ پیچھے ہوگا اور وہاں اس کے ہاتھ میں پہنچ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے، ہر فرد بشر سے تمہارا نامہ اعمال کتاب تم تک پہنچ گئی، اب تم اس کو پڑھنا شروع کرو اور اپنا محاسبہ خود کرو۔ ہمارے مولانا عمر پالپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جیسے کرنی ویسے بھرنی، نہ مان تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مان تو مر کے دیکھ۔ ہم جیسا کریں گے دنیا کے اندر، اچھا کریں گے برا کریں گے، ویسا ہمارے ساتھ حشر کے میدان میں معاملہ کیا جائے گا۔ آج دنیا کی مشغولیت اور مصروفیت نے ہمیں اس بات سے غافل کر دیا کہ اصل تو آخرت کی زندگی ہے، جہاں ہم کو پہنچنا ہے اور وہاں ہمیں دنیا کی زندگی کا حساب دینا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدمی جب عالم برزخ میں پہنچے گا، مرتے ہی ہم قبر میں چلے جاتے ہیں، لیکن عالم برزخ اس کو کہا جاتا ہے کہ اس عالم برزخ میں ہر شخص سے، ہر فرد سے سوالات کیے جائیں گے، اور سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ بتاؤ تمہارا پالنے والا کون، تمہارا رب کون ہے؟ پھر دوسرا سوال ہوگا تمہارا دین کیا ہے؟ پھر تیسرا سوال ہوگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ جو سوال کریں گے ان کو منکر نکیر فرشتے عجیب حلیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ایسا دہشت ناک حلیہ ہوگا، اور ہر شخص سے سوال ہوگا۔ جو سوال ہم سے کیا جائے گا برزخ میں، مرنے کے بعد قبر میں، ان سوالات میں سے کوئی ایسا سوال نہیں کہ جس میں یوں کہا جائے گا کہ دنیا میں تم رہے، یہ بتاؤ کتنا بینک بیلنس، کتنی زمینیں، کتنے مکان، کتنی جائیداد، دنیاوی اعتبار سے کتنا کمایا، کوئی ایسا سوال نہیں ہوگا۔ وہاں تو سوال ہوگا بتاؤ تمہارا پالنے والا کون، جس نے تمہیں خالق تمہارا جس نے بنایا، جو تمہارا مالک، جو تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرتا تھا، اس کے بارے میں بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ آج ہم دنیا کے اندر دنیا کی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم بھول گئے کہ موت آنے والی ہے، دنیا سے جانا ہے، کسی لمحہ کسی وقت دنیا سے جانا ہے۔ ہم بھول تو گئے موت کو، لیکن موت ہمیں نہیں بھولی۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں، جس چیز سے تم گھبراتے ہو، بھاگتے ہو، وہ عنقریب تم کو آن پکڑے گی۔
اور جب اللہ کی طرف سے مقرر وقت آئے گا موت کا، پھر نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد میں، اور وہ وقت آئے گا اور جانا ہوگا۔ ہم ایسی بے فکری کے ساتھ دنیا میں وقت گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں کیا ہو گیا کہ وہ گھڑی بہت قریب آ گئی، وہ ایسی گھبراہٹ والی، ایسی نفسا نفسی والی، ایسی افراتفری والی گھڑی آنے والی ہے، اور وہ قریب آ گئی، لیکن یہ انسان یہ غفلت میں ہے۔ وہ ایسا حشر کا میدان ہوگا، ایسا گھبرانے والا دن ہوگا، ایسی پریشانی والا دن ہوگا کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، حشر کے میدان میں سارے ہی ایسے ہوں گے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں بغیر لباس کے، تو وہاں حیا کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جس کا مفہوم ہے ایسا گھبراہٹ والا دن ہوگا اور ایسا نفسا نفسی والا وقت ہوگا، کسی کا خیال تک نہیں آئے گا، کسی کا خیال تک نہیں آئے گا کہ نہ میرے اوپر لباس ہے نہ سامنے والے کے اوپر لباس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس دن کو ایسا بیان کرتے ہیں کہ ہر حاملہ عورت اپنے حمل کو ضائع کر دے گی، اور ایسا لگے گا کہ لوگ نشے میں ہیں، حالانکہ لوگ نشے میں نہیں ہوں گے۔ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے، اللہ تعالیٰ اپنے جلال میں ہوں گے۔ آج دنیا کے اندر ہم اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں جیسے کہ ہمیں مرنا ہی نہیں، یہی رہنا ہے، یہی رہنا ہے۔ ساری دگ و دو، ساری کوششیں ہماری اس بات میں لگی ہوئی ہیں کہ یہاں کے حالات بن جائیں، یہاں کی پریشانیاں دور ہو جائیں، کہ دنیا کی زندگی آسانی والی ہو جائے، مزیدار بن جائے۔ ہم سب اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے عقل مند ہے وہ انسان جو موت کو کثرت سے یاد رکھے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کی عزت اور آخرت کی شرافت کو لے اڑے، یہی وہ لوگ ہیں جو پورے کامیاب ہیں۔ دنیا کی ضروریات ہیں، اس کو پورا کرنے سے منع نہیں کیا، یہاں کے تقاضے ہیں، اس کو پورا کرنے سے منع نہیں کیا، ضروریات بھی پوری کرنی ہیں، تقاضے بھی پورے کرنے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ان میں اس طرح سے لگ جائیں ہم اپنا مقصد بھول جائیں۔ مقصد کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ دنیا تو بنی ہے تمہارے لیے، الدنیا خلقت لکم، لیکن آگے کیا فرمایا؟ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہیں اللہ نے بنایا آخرت کے لیے۔ اب آخرت کا دار و مدار دنیا کی زندگی پر ہے، دنیا کے ایک ایک لمحے پر آخرت کی زندگی کا دار و مدار ہے، وہ حقیقت والی زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ لامحدود زندگی ہے۔ موت آئی اور وہ آخرت کی زندگی شروع ہو گئی، اس کی تیاری کے لیے اللہ نے موقع دیا ہے۔ ایک بزرگ تھے مدینہ منورہ میں، وہ قرآن پڑھ رہے تھے اور قرآن کی ایک چھوٹی صورتوں میں سے ایک چھوٹی صورت پر آئے والعصر، عصر کی ایک صورت ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں فرماتے ہیں جس صورت کے بارے میں اگر صرف یہ صورت نازل ہوتی انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، تو یہ صورت مکمل طور سے کافی تھی۔ والعصر کی صورت، یہ صورت میں اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ سارے انسان نقصان کے اندر ہیں، سارے انسان۔ یہ بزرگ یہ صورت پڑھ رہے تھے مدینہ منورہ کے شہر کے اندر، گرمیوں کا زمانہ تھا، فکر مند ہو گئے، پریشان ہو گئے، سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتے ہیں، اللہ کا فرمانا ہی کافی تھا،
اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم فرما کر تاکید در تاکید یہ فرما رہے ہیں سارے انسان نقصان میں. ہاں نقصان کی تلافی یوں ہو سکتی ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ان چار صفات سے، ان چار اعمال سے انسان اس نقصان سے بچ سکتا ہے. یہ فکر مند تھے بزرگ. وہ نقصان کیا ہے؟ اس نقصان کو تو اللہ نے بیان نہیں کیا کہ ہر انسان نقصان میں ہے. سوچ میں تھے گرمیوں کا زمانہ تھا، مدینہ منورہ اور باہر نکلے اور بازار کی طرف جا رہے تھے. اسی فکر میں یہی سوچ ان کو، تو سوچتے سوچتے دیکھا بازار کے اندر خرید و فروخت ہو رہی ہے، کوئی بیچ رہا ہے، کوئی خرید رہا ہے. ایک دکان کے پاس پہنچے اور دیکھا وہ دکاندار بڑا بے چین ہے. کبھی کھڑا ہوتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، آواز لگاتا ہے، زور سے لگاتا ہے، کبھی آہستہ لگاتا ہے، لوگوں کو متوجہ کر رہا ہے. اور اس کی صدا یوں تھی کہ اے لوگو، اس دکاندار کے ساتھ سودا کر لو جس کا سرمایہ اس کی آنکھوں کے سامنے ختم ہو رہا ہو. یہ بزرگ کہنے لگی کیا بیچ رہا ہے؟ قریب آئے دیکھا وہ برف بیچ رہا تھا، برف. تو کہنے لگے مجھے والعصر کی تفسیر آ گئی کہ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر فرماتے ہیں سارے انسان نقصان میں. وہ نقصان پتہ چل گیا، انسان کی زندگی کا سرمایہ اس کی نگاہوں کے سامنے لمحہ بلمحہ ختم ہوا چلا جا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے جنتی کو جنت میں جانے کے بعد کسی بات کا قلق اور افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو دنیا میں اس نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دیا. وہ افسوس کرے گا. حالانکہ جنت میں کوئی غم کی بات نہیں، کوئی شرم کی بات نہیں، کوئی دکھ کی بات نہیں، کوئی تکلیف کی بات نہیں. لیکن دنیا کی غفلت کا وقت جنتی کو جنت میں یاد آئے گا، وہاں اس کو افسردہ کر دے گا. کیا وجہ ہے؟ ایک جنتی اپنے جنت میں مزے میں ہوگا، اچانک یکا یک اس کی جنت ایک عجیب عالی شان خوشبو سے مہک اٹھے گی. وہ فرشتوں سے پوچھے گا یہ عجیب اتنی عالی شان خوشبو کہاں سے آئی؟ یہ یکا یک میری پوری جنت معطر ہو گئی، کیا وجہ ہوئی؟ فرشتے بتائیں گے تم سے ایک درجہ اونچا جنتی سو رہا تھا، آرام کر رہا تھا، اس نے کروٹ بدلی اور اس کی کروٹ بدلنے سے جو خوشبو پیدا ہوئی تو تمہاری جنت بھی اس خوشبو سے معطر ہو گئی. حیران ہو کر یہ جنتی فرشتوں سے پوچھے گا جو مجھ سے ایک درجہ اونچا ہے وہ ایک درجہ اونچا جنتی کیسے بنا؟ تو اسے کہا جائے گا اس کے نامہ اعمال میں، اس جنتی کے نامہ اعمال میں تمہارے نامہ اعمال کے مقابلے میں ایک سبحان اللہ زیادہ، اس وجہ سے وہ تم سے ایک درجہ اونچا ہو گیا. اتنا افسوس ہوگا، اتنا افسوس ہوگا کہ کاش میں زندگی کا ہر لمحہ آخرت کے اعتبار سے استعمال کر لیتا. آج موقع ہے ہمارے پاس، وقت ہے، ہمیں اس غفلت سے نکلنا ہوگا، ہمیں اس دھوکے سے نکلنا ہوگا. یہ دنیا کی زندگی بہت جلدی گزرنے والی ہے. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں یہ دنیا کی زندگی بہت جلدی گزر جائے گی. دنیا کی زندگی چاہے کتنی ہی ہو، وقت میں ٹھہراؤ نہیں ہے. وقت لمحہ بلمحہ ہمارے ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے. دنیا کی زندگی اگر 60 سال کی ہے، 70 سال کی ہے، 80 سال کی ہے،
90 سال کی ہے تب بھی وقت گزر رہا ہے۔ میں امریکہ گیا دسمبر کے مہینے میں اپنے والد صاحب سے ملنے کے لیے، اور والد صاحب کی عمر 95 سال۔ تو میں نے اتنا کہا آپ کے 95 سال گزر گئے، مڑ کر دیکھیں کیسا لگ رہا ہے؟ تو میرے والد صاحب رو پڑے اور فرمانے لگے خواب تھا، ختم ہو گیا، گزر گیا۔ نوح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں 950 سال تک دین کی دعوت دیتے رہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں ہے کہ نوح علیہ السلام 1050 سال دنیا میں زندہ رہے، 1000 سال سے زائد اس دنیا میں۔ لیکن جب ملک الموت آئے اور نوح علیہ السلام کو اطلاع دی اب واپسی ہے، جانا ہے، اللہ کے پاس لوٹنا ہے، تو ملک الموت اسرائیل علیہ السلام نے نوح علیہ السلام سے پوچھا یہ دنیا کی زندگی کیسے گزری؟ 1000 سال سے زائد، یہ تو بتاؤ یہ وقت کیسے گزرا؟ تو نوح علیہ السلام فرمانے لگے ایسا معلوم ہوتا ہے ایک چھوٹی سی کوٹری ہو، ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں اور دوسرے دروازے سے نکل رہا ہوں، ایسا وقت گزر گیا۔ پھر دنیا کی زندگی جلدی ختم ہونے والی ہے، اس کے ساتھ ساتھ غیر یقینی ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا میرے پاس اب 10 سال اور باقی ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرے پاس 5 سال اور باقی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے میں لقمہ منہ میں لوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کو اپنے حلق کے نیچے اتار سکتا ہوں یا نہیں، زندگی کا اتنا بھی بھروسہ نہیں۔ فرمائے نماز کے اختتام پر میں ایک طرف سلام پھیروں، میں یہ نہیں کہہ سکتا میرے پاس دوسری طرف سلام پھیرنے کا موقع ہے یا نہیں، ایک لمحے کا بھی اعتبار نہیں، لیکن جانا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ ہر جاندار کو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت آنے والی ہے، آ رہی ہے، چاہے ہم کتنی ہی غفلت میں وقت گزاریں، یہ جو سانس لے رہے ہیں یہ سانس کا ڈورا ایک دن ٹوٹے گا، یہ دل جو دھڑک رہا ہے اس دل کا دھڑکنا بند ہوگا، اور آج ہم بول رہے ہیں ہمارا بولنا بند ہو جائے گا، اور ہم ایک میت کی طرح پڑے ہوئے ہوں گے، نہ خود ہل سکتے نہ خود چل سکتے۔ ہمیں غسل دیا جائے گا، پھر ہمیں کفنایا جائے گا، پھر ہمیں کاندھوں پر اٹھا کر، خود تو چل نہیں سکتے، کاندھوں پر اٹھا کر پھر قبرستان لے جایا جائے گا، اور مٹی میں ڈال دیں گے، مٹی میں ملا دیں گے، منہا خلقناکم، یہیں سے تمہیں نکالا تھا، اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا تھا، اسی میں تم داخل ہو گئے، اور اسی مٹی سے تمہیں حشر کے میدان میں اٹھایا جائے گا۔ موقع تیاری کا ہے، حشر کے میدان میں لوگ ہوں گے جو اللہ کے سامنے درخواست پیش کریں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے رب ہمارے، ہم نے آنکھوں سے اس حشر کے میدان کو دیکھ لیا، ہم لوگوں کی چیخ و پکار کو اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، ہمیں موقع دیا جائے، ہمیں واپس کیا جائے، ہمیں لوٹایا جائے، اب کہ ہم تیاری کر کے آئیں گے، ہم اچھے عمل کر کے آئیں گے۔ ان سے کہا جائے گا موقع ملا تھا، کیا ہوا؟ وہ کہیں گے انا موقنون، یقین والے ابھی بنے، دنیا میں سنتے تھے ہاں موت کے بعد زندگی ہے، سنتے تھے کہ ہاں برزخ بھی ہے، سنتے تھے حشر کا میدان بھی ہے، سنتے تھے پلسرات بھی ہے، سنتے تھے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، لیکن یقین نہیں تھا، یقین والے ابھی بنے۔
چاہے یقین ہو یا نہ ہو، چاہے دنیا میں ہم یقین کریں یا نہ کریں، جانا تو ہے۔ موت کا کوئی انکاری نہیں۔ ہاں، موت کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مخبر صادق ہیں، سچی خبر دینے والے ہیں، سچوں کے سچے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نبوت کے اعلان سے پہلے ہی لقب تھا امین اور صادق۔ صادق اور امین، سچے بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں موت کے بعد زندگی آ رہی ہے، لامحدود زندگی ہے، وہاں سوال کیا جائے گا، ہم سے حساب لیا جائے گا اور ہمیں جواب دینا ہوگا۔ آج موقع ہے دنیا میں، دنیا کی زندگی میں ہم اس کی تیاری کریں۔ حشر کے میدان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر فرد بشر سے 5 سوال ہوں گے۔ کوئی ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، نبی ہو، ولی ہو، عامی ہو، مسلمان ہو، غیر ہو، سب سے 5 سوال ہوں گے، ہر فرد بشر سے۔ حدیث کا مفہوم ہے قدم ہل نہیں سکتے جب تک کہ یہ سوالات ہمارے سامنے نہ آئیں حشر کے میدان میں اور ان کا جواب نہ دیا جائے۔ سب سے پہلا سوال حشر کے میدان میں ہوگا، زندگی کیسے خرچ کی، زندگی کیسے استعمال کی، زندگی کہاں لگائی، پہلا سوال۔ پھر دوسرا سوال ہوگا جوانی، اس کا حساب دو، جوانی کیسے استعمال کی۔ پھر تیسرا سوال ہوگا اللہ نے علم دیا، یہ بتاؤ اس پر کیا عمل کیا۔ خالی الفاظ تھے، خالی بول تھے، خالی باتیں تھیں، خالی معلومات جمع کی، یا اس کو زندگی میں بھی لے کر آئے، یہ تیسرا سوال ہے۔ پھر چوتھا سوال مال کیسے کمایا، کس طریقے سے کمایا، اور پانچواں سوال اس مال کو کہاں خرچ کیا، کیسے خرچ کیا۔ یہ 5 سوال ہوں گے۔ آج دنیا کے اندر ہم بھول گئے، ہم سے بہت بڑی غفلت ہو گئی، غافل ہو گئے، ہم بڑی لاپرواہی ہوئی، ہم دنیا کے کاموں میں ایسے لگ گئے کہ آخرت کو بھلا بیٹھے۔ ہم بھول گئے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد بھی زندگی ہے۔ تیاری کا موقع آج ہے، کرنا ہے، اور وہ تیاری کیا ہے؟ اپنی منمانی چھوڑنی ہے، اپنی جی چاہی کو ترک کرنا ہے، اور رب چاہی جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے ہمیں کرنا ہے، رب چاہی زندگی کو اپنانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ اب دنیا کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، یا ہم اپنی منمانی کریں، یا ہم اپنی خواہشات پر زندگی گزاریں، جو جی میں آئے اس کو ہم پورا کریں، یا ہم اللہ کے احکامات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کریں۔ ظاہر ہے ایک طریقہ تو یوں نظر آ رہا ہے منمانی ہے، آزادی ہے، اور ایک طریقہ یوں نظر آ رہا ہے بڑی پابندی ہے۔ ہاں، پابندی ضرور ہے، لیکن اس کا انجام بھی تو دیکھیں ہم۔ آخرت تو بعد میں ہے، دنیا کی زندگی، اس کی زندگی دنیا میں خوشگوار گزرے گی جو اللہ کی منشا کے مطابق وقت گزارے گا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کی زندگی خوشگوار گزرے گی، کہ اللہ کی اطاعت کے بغیر زندگی خوشگوار بن نہیں سکتی۔ کہ اللہ کی نافرمانی کر لی، اللہ کے حکم کے خلاف کیا،
تو اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزارو گے، اللہ کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے احکامات کو توڑ کر زندگی گزارو گے، تو اللہ تعالیٰ یہ چیلنج کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں مال ہوگا، نقشے ہوں گے، چیزیں ہوں گی، اولاد ہوں گی، یا اسباب ہوں گے، ساز و سامان ہوگا، لیکن زندگی تنگ ہو جائے گی۔ سب کچھ ہوگا لیکن زندگی تنگ ہے، پریشان ہے، مشکل میں ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے۔ اللہ اعلان فرما رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے تعلق میں ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کی فرما برداری میں ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں ہے۔ جس نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کی منشا کے مطابق زندگی گزاری، اس کا دل مطمئن ہو گیا، اس کو اطمینان حاصل ہو گیا، چاہے حالات کیسے کیوں نہ ہوں۔ حالات باہر کی چیزوں کا نام نہیں ہے، حالات تو اندر سے آتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غنا کیا ہے؟ دل کا غنی یہ غنا ہے۔ فقر کیا ہے؟ دل کا فقیر یہ فقیر ہے، یہ فقر ہے۔ سب کچھ ہے لیکن دل اندر سے بے چین ہے، پریشان ہے، مصیبت کے اندر ہے، کسی چیز میں اس کو مزہ نہیں آ رہا، یہ بیچارہ فقیر ہے۔ اس لیے دنیا کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اس کو دنیا بھی دیں گے، اس کو آخرت بھی دیں گے، اور جو صرف دنیا کی کھیتی کا طالب ہوگا ہم اس کو کچھ دنیا دے دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، کچھ دنیا دے دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ وقت تو گزر رہا ہے، عارضی ہے دنیا کی زندگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دنیا کیا ہے؟ دار الغرور ہے، دھوکے کی جگہ ہے، آدمی دھوکے میں آ جاتا ہے۔ فرمایا اس دنیا سے بچو، یہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے، یہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے۔ دنیا کیچڑ ہے جس پر پاؤں پھسل جاتے ہیں۔ فرمایا اس دنیا کو سردار نہ بناؤ، یہ تمہیں اپنا غلام بنا دے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حوارین سے فرماتے تھے دیکھو دل ایک برتن کی طرح ہے، جیسے ایک برتن میں آگ اور پانی دو متضاد چیزیں ہیں، یہ ایک برتن میں جمع نہیں ہو سکتے، ایسے ہی دل کے اندر دنیا اور آخرت یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہ الگ الگ ہیں، متضاد ہیں۔ دنیا کس کو کہتے ہیں؟ ہر اس چیز کا نام دنیا ہے جو اللہ سے غافل کر دے، جو اللہ سے غفلت پیدا کر دے، جو اللہ سے بھول پیدا کر دے، بھلا دے۔ فرمایا اس کا نام دنیا ہے۔ اور دین کیا ہے؟ ہر اس بات کا نام دین ہے جو اللہ سے غفلت کو دور کر دے، اللہ سے تعلق کو جوڑ دے، اللہ سے انس پیدا کروائے، اس کا نام دین ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں، اس لیے آئے ہیں اللہ کی یہاں حاضری ہے، ان قریب حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ ہم سے پوچھا جائے گا بتاؤ دنیا میں کیا کر کے آئے ہو؟ اس غفلت سے نکلنا ہے۔ ہمارے کاندھوں پر بیٹھے ہوئے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے موجود ہیں، ہماری ہر بات نوٹ کی جا رہی ہے، ہمارا ہر فعل، ہر قول، ہر حرکت، ہر سکنات ہماری اس کو لکھا جا رہا ہے، یہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور پھر مرنے کے بعد وہ سارا کچھ سامنے آ جائے گا۔ اس لیے دنیا کے اندر احتیاط سے چلنا ہوگا، ایسا نہ ہو ہمارا جو قدم اٹھ رہا ہے وہ ہماری آخرت کے خلاف جائے،
سوچ سمجھ کر قدم بھی اٹھانا ہے، الفاظ بھی ادا کرنے ہیں، عمل بھی کرنا ہے، قول بھی ایسا ہو، عمل بھی ایسا ہو جس سے ہماری آخرت خراب نہ ہو۔ سوچ سوچ کر آج دنیا کے اندر یہ تصور ہی ختم ہو گیا، دنیا کی زندگی میں یہ خیال ہی ہمارے دل سے غائب ہو گیا کہ آخرت ہے، ہمیں دنیا میں جو کچھ کرنا ہے آخرت کو سامنے رکھ کر کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، لوگ بڑی تعریف کر رہے تھے، یہ میت ایسے انسان کی ہے، بڑا نیک تھا، بڑا پرہیزگار تھا، بڑا اللہ والا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ جب صحابہ خاموش ہو گئے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ بتاؤ یہ کتنا موت کو یاد کرتا تھا، موت کو یاد کتنا کرتا تھا، یہ بتاؤ۔ تو صحابہ کرام خاموش، اے اللہ کے رسول اس کے بارے میں تو ہمیں نہیں معلوم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے پھر یہ اس درجے کو نہیں پہنچیں گے جس درجے کا تم سمجھ رہے ہو، یہ اس درجے کو نہیں پہنچیں گے۔ کیا؟ موت، اس کو یاد رکھنا، ہر وقت یاد رکھنا، ہر گھڑی یاد رکھنا۔ انسان جب رات کو بستر پر سونے کے لیے لیٹتا ہے، زمین آواز دیتی ہے، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، آج تو بستر پر سو رہا ہے، یہ مت بھولنا وقت آ رہا ہے اور تو قبر کی مٹی پر پھر سوئے گا، پھر بہت جلد بوسیدہ بھی ہو جائے گا، پھر نام و نشان مٹ جائیں گے۔ ہمیں ہر وقت یاد رہے ہمیں جانا ہے۔ اب وہ یاد کیسے رہے گا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا طریقہ بتا دیا۔ فرمایا حازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد رکھیں۔ ہماری مجلس ایسی ہوں کہ جہاں ہم آخرت کو یاد رکھیں، موت کو یاد رکھیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف لائے، مسجد نبوی میں مجمع ہے صحابہ اکرام کا، اور صحابہ اکرام کے مجمع میں بڑے بڑے اکابر صحابہ بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ حضور کے زمانے میں مسجد نبوی میں مرد بھی آتے، عورتیں بھی آتی ہیں، مرد اگلے حصے میں اور عورتیں پچھلے حصے میں مسجد کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجمع کو دیکھ کر سب سے پہلے اعلان فرماتے، لوگو اللہ کو یاد کرو، لوگو اللہ کو یاد کرو کہ قیامت کا زلزلہ اور سور پھونکنے کا وقت آ رہا ہے اور موت اپنی ساری سختی سمیت آ رہی ہے۔ ہماری مجالس کے اندر موت کے تذکرے ہوں، آخرت کے تذکرے ہوں، جانا ہے۔ آج ہماری مجالس میں تو، ہمارے تذکروں میں تو، ہماری باتوں میں تو صرف دنیا ہی دنیا ہے، یہاں کے تقاضے ہیں، یہاں کی ضروریات ہیں، یہاں کے مسائل ہیں، یہاں کی فکریں ہیں۔ مرنے کے بعد دنیا کی پیاس کیا مقابلہ رکھتی ہے جو حشر کے میدان میں پیاس لگے گی؟ فرمایا ساری دنیا کے انسانوں کی پیاس کو جمع کیا جائے، حشر کے میدان میں صرف ایک شخص کو جو پیاس لگے گی وہ زیادہ ہوگی۔ دنیا کی تکلیفیں کیا ہیں آخرت کے مقابلے میں؟ حشر کے میدان میں وہ تکلیفیں بہت زیادہ ہیں۔ دنیا کی چیزیں، دنیا کی راحتیں، دنیا کا سکون، دنیا کی تکلیفیں، دنیا کی پریشانیاں، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی آخرت کے مقابلے میں۔ آج ہمارے مجالس میں تذکرے نہیں آخرت کے، موت کے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب فرمانے لگے، بھئی تمہارے شب جمعہ میں بیان ہوتا ہے، فرمایا وہاں پر موت کی خوب بات کرو، آخرت کی بات کرو،
مغیبات کی باتیں کروں، جو غیب کی باتیں ہیں ان کا تذکرہ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو شروع کیا، کیسے شروع کیا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اور متقی کون لوگ ہیں؟ یؤمنون بالغیب، شروع یہ کیا، جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ آخرت سامنے نہیں ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے کر گئے۔ فرمایا ہر نبی نے آ کر اپنی اپنی امت کو آخرت کی خبریں دی ہیں، لیکن جتنا میں نے اپنی امت کو آخرت کی خبریں دی ہیں کسی نبی نے اتنی خبر نہیں دی۔ پھر فرمایا جتنا میں جانتا ہوں اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم رونا زیادہ کر دو، ہنسنا کم کر دو، ہنسنا کم کر دو، رونا زیادہ کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف لے گئے صحابہ کی اور ہنس رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے اگر تم موت کو کثرت سے یاد رکھو تو یہ نوبت نہ آئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہنسی مذاق نہ کریں، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق کرتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ ایک عورت آئی، بوڑھی عورت تھی، اور پوچھنے لگی اے اللہ کے رسول، کیا مجھ جیسی بوڑھی عورت جنت میں جائے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بوڑھی عورت تو جنت میں جا نہیں سکتی۔ تو وہ عورت رونے لگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مذاق کر رہا تھا، بوڑھی عورت تو نہیں جائے گی لیکن جوان بن کر کے جائے گی۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ کے پاس مویشی آئے ہیں، اونٹ آئے ہیں، ایک اونٹ مجھے بھی دے دیں سواری کے طور پر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ تو وہ صحابی حیران، اے اللہ کے رسول سواری کرنی ہے، اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گا؟ فرمایا کہ جو اونٹ دوں گا وہ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہوگا، بڑا ہو گیا۔ تم مذاق بھی کرتے تھے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ایسا مذاق، ایسی خوش گپیاں، ایسا ہنسنا کہ ہم آخرت سے غافل ہو جائیں، بھول جائیں، اتنے مشغول ہو جائیں اس کھیل تماشے کے اندر کہ ہم بھول جائیں کہ موت کسی لمحہ بھی آنے والی ہے، کسی وقت بھی آنے والا ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہوئے، دیکھنے والے تماشا دیکھتے دیکھتے خود ایک تماشا بن گئے، دنیا سے چلے گئے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، کھیل رہے ہیں، خود فٹ بال کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، اور کھیلتے کھیلتے روح پرواز کر گئی، مر گئے۔ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں یہ اللہ و لعب ہے، یہ کھیل تماشا ہے، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ اور ایسا نہ ہو ایسے لگ جائیں اس کھیل میں ہم غافل ہو جائیں۔ اب اس غفلت سے نکلنا ہے، خوب تذکرے ہوں ہماری مجالس میں، ہمارے ماحول میں، آخرت ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، قبر ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جس کا مفہوم ہے اس قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے یہ قبر روز آواز دیتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں گھبراہٹ کا گھر ہوں۔ روزانہ یہ قبر آواز دیتی ہے۔ خوب تذکرے ہوں تاکہ ہماری غفلت نکل جائے، ہم اس غفلت سے باہر نکلیں، ہم آخرت کی تیاری میں لگ جائیں، دنیا کے مسائل ہلکے معلوم دیں اور آخرت کے مسائل زیادہ معلوم دیں تاکہ ہم اس کی تیاری میں لگیں۔ آج تو ذرا پریشانی آتی ہے دنیا کے اندر، اتنا شور، اتنا واویلا، اور صرف اسی کا تذکرہ ہوتا ہے، مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، لیکن اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا۔ مرنا بھی ہے، وہ موت کی تکلیف بھی ہے، اس کا کیا بنے گا؟
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں، امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور دنیا سے پردہ ہونے کا وقت قریب ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک پانی کے پیالے میں ڈال کر چہرے پر ملتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں اللہ موت کی تکلیف مجھ پر آسان فرما دے۔ ہم کتنے غافل ہو گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا تمہیں معلوم ہے نا موت کے بارے میں، اگر جانوروں کو پتہ چل جاتا تو تمہیں کوئی فربا، تمہیں کوئی موٹا جانور نہ ملتا ذبح کرنے کے لیے، سب اس غم سے، اس فکر سے سب دبلے اور پتلے ہو جاتے، ان کا گوشت ختم ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر تمہیں پتہ چل جاتا نا، میں دعا کرتا کہ اے اللہ قبر کے عذاب کو بھی میری امت کو سنا دے۔ اگر میں یہ دعا کرتا قبول ہو جاتی تو تم مردوں کا دفنانا چھوڑ دیتے۔ مردوں کا دفنانا قبر کا یہ عذاب ہے۔ فرمایا کہ انسان اور جنات کے علاوہ اور جاندار قبر کے عذاب کو سنتے ہیں۔ پھر حشر کا میدان ہے اور پھر پلسرات ہے۔ یہ پلسرات بال سے باریک، تلوار سے تیز، یہ جہنم کے اوپر بچھائی گئی ہے۔ ہر فرد بشر کو اس پر سے گزرنا ہے، اور آنکڑے ہوں گے جہنم کے جو پکڑ پکڑ کر اور ایسا جسم میں گھسیں گے اور نیچے نکل آ جائیں گے۔ لوگ کٹ کٹ کے نیچے گزریں گے، گر جائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلسرات کے کنارے اپنی امت کو دیکھ رہے ہوں گے، یا رب سلم یا رب سلم، اے اللہ سلامتی سلامتی فرما دے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو پلسرات پر سے بجلی کی طرح سے گزر جائیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب دوسرے کنارے پہنچیں گے پلسرات کو پار کر کے، پوچھیں گے فرشتوں سے وہ پلسرات کہاں ہے جس کی ہم نے خبر سنی؟ فرشتے بتائیں گے وہ تم پار کر کے آ گئے، گزر کے آ گئے۔ وہ کہیں گے ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ ایسے بھی لوگ ہوں گے۔ تو دنیا کے اندر تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اپنے وقت پر حسن خاتمہ کی دولت سے نواز دے۔ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، اصل تو آخرت کی زندگی ہے۔ وہاں کے سفر کو اللہ ہمارے لیے سب کو آسان فرما دے۔ وہ بہت ضروری ہے، اس کی دعائیں بھی مانگنی ہیں، اس کی تیاری بھی کرنی ہے، اس کی فکر بھی کرنی ہے، اوروں کو بھی اس کے لیے فکر مند کرنا ہے۔ اب جتنے اعمال ہیں ہم جو کرتے ہیں یہ آخرت کی تیاری کے لیے ہیں۔ ہاں دنیا کے لیے اس کے انعامات ضرور ہیں، جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے آخرت تو ملے گی، دنیا میں بھی اس کی روزی کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ لیکن کوئی نماز صرف اس لیے نہیں پڑھتا کہ میری روزی کی تنگی دور ہو جائے، یہ تو اعمال آخرت ہیں، آخرت کے لیے کرتا ہے۔ دنیا ویسے ہی مل جائے گی، دنیا تو ویسے ہی آ جاتی ہے۔ جیسے آدمی دکاندار کے پاس جاتا ہے اور کوئی اناج خریدتا ہے، کھنک خریدتا ہے، باجرہ خریدتا ہے، کوئی بھی ایسے اناج خریدتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ کنکریاں بھی ساتھ آ جاتی ہیں، اور وہ بھی اس اناج کے وزن میں تولی جاتی ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، دنیا تو ویسے ہی مل جائے گی، آخرت کو سامنے رکھیں گے دنیا بنتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن صرف دنیا کی خاطر اعمال آخرت کرنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ میں اس لیے نماز پڑھوں کہ میری دنیا کی زندگی آسان ہو جائے، روزی میں برکت مل جائے، روزی کی تنگی دور ہو جائے، میں اس لیے سارے کام کروں میری پریشانی دور ہو جائے، وہ تو ویسی دور ہو جائے گی۔ نیت یہ نہیں کرنی ہے، نیت تو یہ کرنی ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے۔ جس سے اللہ راضی ہو گئے اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی بن گئی۔ اب جیسے اور اعمال یہ آخرت کی تیاری کے لیے ہیں، ایسے ہی یہ بیعت بھی ایک سلسلہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور ہمارے اسلاف کا بھی طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بیعت رضوان کا بھی ذکر کیا ہے، جو اس میں شریک ہوئے اللہ نے سب کی مغفرت فرما دی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت فرماتے، مستورات کو پردے میں، گھر میں ہوتی مستورات، حضور مسجد میں ہوتے، یمنی چادر ایک کنارہ کونا حضور کے ہاتھ میں، باقی چادر اندر مستورات اس پر ہاتھ رکھتی اور بیعت ہوتی مختلف عنوانات پر۔ اور عنوان کیا ہوتا؟ جہاد کریں گے، مال خرچ کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، گناہوں سے بچیں گے، شوہر کی تابع داری کریں گے، اولاد کی تربیت کریں گے، مختلف عنوانات پر۔ تو یہ سارے عنوانات اس لیے تھے تاکہ اس پر کاربند رہیں، ہم اس پر اہتمام کے ساتھ عمل کرنے والے ہوں۔ اس لیے بیت ہو جاتا ہے تو آدمی مضبوط ہو جاتا ہے، مربوط ہو جاتا ہے، اہتمام شروع ہو جاتا ہے۔ جو عمل مسلسل تسلسل کے ساتھ کیا جاتا ہے، بلا ناغہ کیا جاتا ہے، اس کے انوارات اور ہوتے ہیں، اس سے روحانیت اور بنتی ہے۔ کبھی کر لیا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی کر لیا، کبھی چھوڑ دیا، ثواب ضرور ہے، اس کا اجر ملے گا، لیکن وہ نورانیت نہیں ملے گی، وہ روحانیت نہیں ملے گی۔ اللہ کو وہ عمل پسند ہے خواہ مختصر ہو لیکن روز کا ہو، روزانہ ہم اس کے اعمال کا اہتمام کریں۔ اور مستورات کے لیے بہت زیادہ وظائف نہیں ہیں۔ فرمایا حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو بلائیں گے جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام، رمضان کے روزوں کا اہتمام، شوہر کی تابع داری اور اپنے ناموس کی حفاظت، ایسی عورتوں کو بلا کر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے، جس جانب سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا کرنا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، رمضان کے روزے اہتمام سے کرنے ہیں، کوئی شرعی عذر نہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، اور گھر کے کام کاج بھی کرنے ہیں، شوہر کی تابع داری بھی کرنی ہے، اور اولاد کی تربیت بھی کرنی ہے۔ بلا اجازت کے گھر سے نہیں نکلنا، شوہر کی اجازت لے کے گھر سے جانا ہے، بے پردہ نہیں نکلنا، با پردہ نکلنا ہے، پردے کی حالت میں نکلنا ہے۔ جتنی دیر کی اجازت لی اتنی دیر کے لیے جانا ہے، واپس لوٹ کر اپنے گھر میں آنا ہے، اور گھر میں آ کر ایسا ماحول بنانا ہے کہ سب کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے۔ گھر میں کوئی غیر شرع چیز نہ ہو، غیر ایسی چیز نہ ہو گھر میں جس سے اللہ کی نافرمانی پیدا ہو۔ ہم گھر کے اندر ایسی چیزیں لائیں، ہم گھر کے اندر ایسا ماحول بنائیں، ہم سب کے لیے اللہ کے احکامات کو پورا کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اختیار کرنا آسان ہو جائے۔ اب یہ جو پیلی رسی ہے، جن کو بیعت ہونا ہے اس کو تھام لیں۔ مردوں میں سے تو کسی کو بیعت نہیں ہوتی، سب بیعت ہوتی۔ یہ پیلی رسی تھام لے جن مستورات کو بیعت ہونا ہے، پھر دھیمی دھیمی آواز میں جو کہا جائے اس کو دہرا لیں۔ مرد حضرات اس کو بآواز بھی دہرا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایمان لائے ہم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر پر کہ بھلا ہو یا برا سب اللہ کی طرف سے ہے۔ توبہ کی ہم نے کفر سے، شرک سے، بدعت سے، نماز چھوڑنے سے، پرایا مال ناحق کھانے سے، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، اور ہر گناہ سے، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ اور عہد کیا میں نے انشاءاللہ آئندہ کبھی گناہ نہیں کریں گے، اور اگر ہو جائے گا فوراً توبہ کریں۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں اپنے سچے بندوں بندیوں میں شامل فرما۔ بیعت کی ہم نے چاروں سلسلوں میں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب
رحمت اللہ علیہ سے وابستہ مولانا عبد الحفیظ مکی رحمت اللہ علیہ سے نوشاد کے ہاتھ پر اب بیعت مکمل ہو گئی۔ اب گزارش یہ ہے جتنی باتیں سامنے آئیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی بات پوچھنی ہے، کسی بات کا مشورہ ہے تو براہ راست خود نہ اس جگہ پر آئیں، نہ ہسپتال میں آئیں، نہ فون کے ذریعے سے رابطہ کریں، بلکہ اپنے محارم کے ذریعے سے، شوہر ہے، والد ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، کسی محارم کے ذریعے سے کوئی پرچہ لکھ کے دے دیں۔ کوئی بات جواب طلب ہوگی تو انشاءاللہ جواب دے دیں گے، لیکن دوبارہ یہاں پر آنے کی کوشش نہ کریں کہ بھئی ہم رابطہ قائم کریں گے۔ گزارش یہی ہے۔ اب دعا ہوگی، دعا کے بعد پہلے مرد حضرات باہر جائیں گے، پھر مستورات باہر جائیں گے۔ اللہم لک الحمد کما تحلہ وصلی وسلم علی سیدنا محمد کما تحلہ وافعل بما تحلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، گناہوں والی زندگی ہم سے چھڑوا دے، اپنی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی اے اللہ اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کی فکر اور دنیا کی مشغولیت اے اللہ اس سے عافیت کے ساتھ ہمیں نکال کر آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری میں مشغول فرما دے۔ اے اللہ آخرت والی اعمال، اے اللہ آخرت والی تیاری، اس میں سب کو ہمیں توفیق عطا فرما، ہم سب کے لیے دین پر چلنا آسان و سہل فرما۔ اے اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، مبارک طریقے، مبارک سنتیں ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اس میں ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، متوقع ہیں کہ جن کے حقوق ہم پر واجب ہیں، جائز مرادوں کو پوری فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، دین پر چلنا آسان و سہل فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة